شمالی غزہ سے جبری بے دخلی کے بعد فلسطینیوں کا اپنے تباہ حال گھروں کی طرف واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، تاہم اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل جارحیت اور فائر بندی کی خلاف ورزیوں نے اس عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ علاقوں میں فلسطینی اپنے وطن واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دوران اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بچے سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مزید یہ کہ اسرائیلی فوج نے ایک ایمبولینس پر بھی فائرنگ کی، جس سے امدادی کاموں میں خلل پڑا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عمارتوں کے ملبے سے مزید 48 شہداء کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ غزہ میں 15 ماہ کے بعد پہلی بار کولنگ گیس کی فراہمی کا آغاز کیا گیا ہے، جسے ایک مثبت قدم سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم اسرائیل نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کو بھی کام روکنے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی امداد میں مزید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے اونروا پر حماس کے ساتھ تعلقات کا الزام عائد کیا اور اسے غیر قانونی قرار دیا، جس سے انسانی امداد کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں پناہ دینے کی تجویز پر بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ فرانس نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہوگی اور یہ 2 ریاستی حل کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنے گی۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کا اقدام نہ صرف فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف ہے، بلکہ یہ عرب دنیا میں بھی عدم استحکام کا سبب بنے گا، خاص طور پر اردن اور مصر جیسے ممالک کے لیے۔ ایران نے بھی ٹرمپ کی تجویز پر شدید تنقید کی اور کہا کہ فلسطینیوں کو سیاسی دھمکیوں یا جغرافیائی ہیرا پھیری کے ذریعے اپنی سرزمین سے بے دخل کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی نقل مکانی کا یہ منصوبہ عالمی برادری کے تمام اصولوں کے خلاف ہے اور یہ فلسطینی عوام کی آزادی اور خود مختاری کے حق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ، اردن، مصر، قطر، اٹلی، اسپین اور جرمنی جیسے ممالک بھی ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کر چکی ہیں اور ان سب کا موقف ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے پناہ گزینوں کو اردن اور مصر میں بسانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ان ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو پناہ دیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ کی حالت اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہاں رہنا ممکن نہیں اور عرب ممالک کے تعاون سے ایک نیا رہائشی منصوبہ ترتیب دیا جائے گا، جس کے تحت فلسطینیوں کو ایک نئے مقام پر آباد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منتقلی عارضی بھی ہو سکتی ہے یا مستقل طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس تجویز پر اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے واضح طور پر کہا کہ اردن کا موقف ٹھوس اور غیر متزلزل ہے اور وہ فلسطینیوں کی کسی بھی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس کے رہنما باسم نعیمی نے بھی اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی کبھی بھی ایسی پیشکش یا حل قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ غزہ کی تعمیر نو کے نام پر کیوں نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی تباہی کا ایک نیا بہانہ بنا کر فلسطینیوں کو اپنے وطن سے بے دخل کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔